وہ ٹیبل پر پاؤں رکھے، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، صوفے پر بیٹھا کی پیڈ پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ یگید اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھا اسے ایک تار میں دیکھنے میں مصروف تھا۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ یار ویسے بڑا ہی کوئی کنجوس انسان ہے تو، کم سے کم ایک شکریہ تو بول ہی سکتا ہے۔ آخر یگید نے بات شروع کی۔ وہ کس خوشی میں؟ وہ لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ تجھ جیسے اتنے بڑے سانڈ کو اٹھا کر لایا تھا میں رات، پتہ ہے کتنی مشکل سے، ابھی تک کمر درد کر رہی ہے۔ کس نے کہا تھا اتنی محنت کرنے کو؟ تو کیا تجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ اور تم اب بھابھی کے غم میں اتنا پینے لگے ہو کہ تمہیں اٹھا کر لانا پڑتا ہے جناب۔ ضرورت نہیں اس کی مجھے، بکواس بند کرو اپنی، بہت زبان چلتی ہے نا۔ لگتا ہے مزید ضرورت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یگید نے زوردار کہکا لگایا۔ یار ویسے پتہ ہے، رات کو تو میری باہوں میں تھا، اور پتہ ہے میری محبوبہ لگ رہا تھا، قسم سے۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ دل تو کر رہا تھا تجھے باہوں میں اٹھائے رکھوں، پر اتنی بھاری محبوبہ زیادہ دیر اٹھائی نہیں گئی۔ تجھے کوئی کام دھندہ نہیں ہے کیا؟ کچھ زیادہ ہی فارغ نہیں ہو گیا تو؟ چل شاباش، نکل یہاں سے۔ سلطان نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتے یگید کی طرف قدم بڑھائے۔ ارے ارے رکو، ابھی تو چائے پانی بھی نہیں پیا میں نے۔ مہمان کو خالی پیٹ رخصت کرو گے اب تم؟ تو اپنی باتوں سے اپنا پیٹ بھر۔ سلطان اسے بازو سے پکڑے فلیٹ سے باہر لے جا رہا تھا۔ قسم سے ذرا بھی مینرز نہیں ہیں تجھ میں۔ بھابھی سے کہوں گا میں، اس جنگلی سے دور ہی رہیں، کبھی نہ آئیں واپس۔ بیچاری کہاں پھنس گئی ہیں؟ اس ایک پل میں سلطان کے ماتھے پر کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ یگید اب اپنا آپ بچاتا جلدی سے سیڑھیاں اترتا بھاگا تھا۔ وہ واپس اپنے کام پر لگ چکا تھا، مگر اس ظالم لڑکی کی یاد اسے کسی طرح سکون نہیں دے رہی تھی۔ آئیگل کیا کر رہی ہو؟ آہ پاگل انسان، کیا جن کی طرح آتے ہو؟ دور ہٹو، ہادی نے کچن میں کھڑی اپنی پیاری سی کزن کے قریب ہوتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھڑک اٹھی۔ ارے اتنا کیوں بھڑک جاتی ہو؟ صبح صبح سانپ کھا لیا ہے کیا؟ اگر اب تم نے اپنی شکل یہاں سے گم نہ کی تو میں تمہیں کھانے میں دیر نہیں لگاؤں گی، نکلو یہاں سے۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے بولی۔ ہادی نے ایک پل میں چھری اس کے ہاتھ سے لے کر اسے اپنے جانب کیا۔ کیا کر رہے ہو ڈفر کہیں کے؟ چھوڑو مجھے۔ چھوڑ دوں؟ وہ دھیرے سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتا بولا۔ آئیگل نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ جاؤ، جا کر اپنی اس پیاری آنکھوں والی حسینہ کو پکڑو، اس کے پیٹ میں ایک مکہ رسید کرتی۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی۔ ہادی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اب اس ظالم لڑکی کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ یار کیا ہر وقت ہٹلر بنی رہتی ہو؟ کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو مجھ سے۔ پیار؟ ہاں، نکلو یہاں سے ورنہ مار ڈالوں گی۔ وہ پھر سے اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے آئی تو ہادی اچھلتا ہوا کچن سے نکلا تھا۔ ہاں، پیار سے بات کروں، مار نہ ڈالوں تمہیں، ڈفر کہیں کا۔ وہ اپنے کام میں متوجہ ہوئی کہ عشا کچن میں داخل ہوتی ان کی نوک جھونک سے سن کر رکی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی آئیگل کے قریب آئی۔ تم دونوں ہر وقت ایسے ہی لڑتے رہتے ہو کیا؟ ہاں، وہ ہے ہی ایسا، ہمیشہ دماغ کھاتا رہتا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں آئیگل،
عشا نے کچن کی شیلف پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہو۔ مجھے لگتا ہے ہادی بھائی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ آئیگل کے ہاتھ رکے تھے۔ اور تمہیں یہ کس نے کہا بھلا؟ ضروری تو نہیں کوئی کہے ہی، محبت تو ہمیں سامنے والے انسان کی آنکھوں میں نظر آ ہی جاتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے لگتا ہے ہادی بھائی بھی۔ وہ شریر سا مسکرا دی۔ اتنی ہی نظریں تیز ہیں تمہاری؟ ہاں نا، بہت تیز ہیں، عشا نے سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر تمہیں اپنی شوہر کی آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑا گاجر کا ٹکڑا ایک سائڈ پر رکھتی رخ دوسری جانب کر گئی۔ میری چھوٹی سی دوست، ادھر دیکھو، تمہیں کیا نظر آتا ہے اس کی آنکھوں میں؟ یہ میں نہیں جانتی، مگر میں دیکھتی ہوں۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ میں پکڑے بڑے پیار سے بولی، مجھے سلطان بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے فکر، حفاظت اور محبت نظر آتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، مگر میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں۔ تمہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ان کے پاس رہو، ان کے قریب۔ عشا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آئیگل، میں سلطان بھائی کے فلیٹ میں جا رہا ہوں، آغا جان کو بتا دینا۔ ہادی تیزی سے کچن میں داخل ہوتا فون بند کر رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے اتنی جلدی میں اور اس وقت؟ آئیگل نے پوچھا۔ ہاں، وہ سلطان بھائی پر حملہ ہوا ہے۔ عشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرا۔ اسے چوٹ لگی ہے، مجھے دیکھنا چاہیے، کہیں زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ تم ایسا کرو، آغا جان کو اطلاع کرو، بعد میں بتانے پر وہ بہت غصہ کرتے ہیں، جانتی ہو نا۔ وہ کچن کی شیلف پر سے اتر کر دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھتی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ ہادی بھائی، مجھے اس کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ لب کاٹتی تیز تیز بول رہی تھی۔ ہاں ضرور، چلو۔ وہ ہلکا سا مسکراتا آئیگل کو آنکھ مارتا اسی طرف بڑھا، جبکہ وہ حجاب اوڑھتی تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ آئیگل پیچھے کھڑی دونوں ہاتھ آپس میں باندھے نہ میں گردن ہلاتی مسکرا رہی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ پاگل سی چھوٹی سی لڑکی اس کے اس مضبوط اور سر پھرے سے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ خوش تھی۔ آخر وہ مان تو گئی تھی۔ ہادی بھائی، کیا انہیں زیادہ چوٹ آئی ہے؟ وہ اپنی اتھل پتھل سانسیں سنبھالتی سب بھلا گئی تھی۔ نہیں جانتا، بس اتنا ہی پتہ چلا کہ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ وہ آفس سے واپس گھر جا رہے تھے۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر جا رکی تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ہادی اس کے پیچھے پیچھے چلتا مسکرا رہا تھا۔ عشا نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو ہر چیز ٹوٹی بکھری ہر جگہ سے اپنی جگہ سے قدرے دور پائی۔ وہ چلتی ہوئی سلطان کے کمرے کے باہر جا رکی۔ ہادی نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ آپس میں الجھاتی دھیرے سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ ایک دم دھوئیں کی اسمیل اور اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنا حجاب اتار کے اسکارف گلے میں ڈالتی کمرے کی لائٹ جلا چکی تھی۔ جہاں اس کی نظر سامنے بیڈ پر الٹے لیٹے ایک ہاتھ سیدھا کیے اس مضبوط شخص پر پڑی،
وہ شاید سو رہا تھا۔ ابدر، مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سلطان نے دھیرے سے اپنا چہرہ گھما کر اس کی جانب کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور رف حلیہ دیکھ کر عشا کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ بازو کے اوپر سے آنکھیں نکالے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے پاؤں تک آتی اسکرٹ پہنے حجاب کو گلے میں ڈالی انگلیوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ تو تم ٹھیک ہو؟ ہمت جمع کرتی وہ بول پڑی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ گہری سانس بھرتی گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ کے قریب بیٹھی۔ آپ خود کو شوہر کہتے ہیں اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ اگر بیوی غصہ ہو کر جائے تو اسے منا کر واپس لاتے ہیں۔ ویسے تو بڑا کہتے ہیں بیوی ہو میری، بیوی ہو میری۔ وہ غصے سے ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی، جب کہ اس کی بات سنتے اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ نکمے شوہر، کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان کے رائٹ ہینڈ پر چوٹ لگی تھی، جہاں پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ متذبذب سی ہوئی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ جیسے ہمیشہ لگتی ہے ویسے ہی۔ کبھی تو سیدھا جواب دے دیا کریں میری بات کا۔ تمہیں سیدھی باتیں سمجھ کہاں آتی ہیں؟ وہ سیدھا ہوا۔ مجھے سیدھی باتیں ہی سمجھ آتی ہیں اور آپ کی ہر بات الٹی ہوتی ہے۔ چپ کلے کہیں کے، کہتی ہوئی وہ بال جھٹکتی زن سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اور وہ سر پھرا انسان دل سے خوش ہوتا مسکرا دیا۔ آخر وہ لوٹ آئی تھی۔ ہادی نے اسے غصے میں باہر آتے دیکھ کر جھک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زندہ تو ہے نا تو؟ آپ کا شوہر الٹا ہے پورا کا پورا۔ وہ اس کی طرف تیکھی نگاہ ڈالتی کچن میں گئی۔ ہادی کا کہکا گونجا۔ سلطان کی خیریت دریافت کر کے ہادی وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کافی دیر سے کچن میں کھڑی اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو پہلے ٹیسٹ کرتی، پھر اس میں کم یا زیادہ ایڈ کرتی۔ اب وہ مزید اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ کچن کے دروازے سے آتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ بلیک کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہنے دونوں بازو آپس میں باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ بہت رف لگ رہا تھا۔ اس کے ہینڈسم چہرے پر ایک تھکن اور بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اوپر سے اس کی ان پیاری آنکھوں میں وہ سرخ لالی۔ عشا کو بے اختیار ہی اس پر پیار آیا تھا۔ وہ ٹیبل پر چیزیں سیٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے ہر کام کرتا غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم شیف بھی بن گئی ہو اتنی جلدی؟ عشا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ تھوڑی بہت، فی الحال اس سے گزارا کریں۔ وہ نوالہ بنا کر سلطان کی طرف بڑھا گئی۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بچہ تھوڑی ہوں، خود کھا سکتا ہوں۔ الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے؟ اچھا، کیوں نہیں کھاتے؟ ذرا بتانا پسند کرو گی؟ چپ کریں، آپ میرے ساتھ اتنی بحث مت کیا کریں۔ غنیمت جانیں کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہوں۔ اب نخرے کرنا بند کریں۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے عاجزی سے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لیا۔ وہ دل سے خوش تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے ہمیشہ ہی
شانت کر دیتی تھی۔ سلطان کے ہر مسئلے کا حل اس کے پاس تھا۔ کیسا بنا ہے؟ وہ پلیٹ میں سے نوالا بناتی بولی۔ بہت اچھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھتے بولی۔ مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ بھلا؟ ہاں، اس دفعہ میں نے سب ٹیسٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تب سلطان کا کہکا گونجا۔ پاگل کہیں کا، کتنا پیارا ہنستا ہے۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر عشا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ پاگل لڑکی ایک دفعہ پھر سے سب بھلائے اپنا دل ہار چکی تھی۔ وہ برتن اٹھائے کرسی دھکیلتی اس کے پاس سے گزری۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔